بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے کلاس 4 کا اردو کا سبق نمبر 3 درخت کی پکار مکمل کر لیا۔ تو آج ہم اس کے سوال کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، درخت نے حامد سے کیا کہا؟ جواب ہے، درخت نے حامد سے کہا کہ تم میرے دوست بنو گے اور میری مدد کرو گے۔ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں، مجھے کاٹنے سے بچاؤ۔ تو حامد جو بچہ ہے، جب وہ کھیلنے سے واپس آیا، ایک سایہ درخت کے نیچے ٹیک لگا کر وہ سو گیا، تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ درخت اس سے کیا کہتا ہے کہ تم میرے دوست بنو اور مجھے ظالم لوگوں سے بچاؤ، کیونکہ لوگ ہمیں کاٹتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، حامد نے کس طرح درخت کی مدد کی؟ اب حامد نے کس طرح اس درخت کی مدد کی؟ جواب ہے، جب ایک شخص کلہاڑی لے کر درخت کاٹنے کے لیے آ رہا تھا تو حامد فوراً درخت سے لپٹ گیا اور کلہاڑی والے شخص سے کہنے لگا کہ درخت کاٹنے سے پہلے مجھے کاٹنا ہوگا۔ اس طرح حامد نے درخت کی مدد کی۔ کس طرح کی؟ کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھ میں کلہاڑی لیے درخت کی طرف درخت کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے، تو وہ فوراً درخت کے ساتھ لپٹ گیا اور اس شخص کو کہنے لگا کہ اگر تم اس درخت کو کاٹو گے تو اس سے پہلے تجھے مجھے کاٹنا ہوگا۔ سوال نمبر 3، درختوں کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ درخت کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ درخت ہمارے لیے بہت فائدے مند ہیں۔ درخت ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں اور بارش لانے میں مدد کرتے ہیں، اس لیے ہمیں درختوں کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ درختوں کے ہمیں بہت سارے فائدے ہیں، جیسے درخت جو ہیں وہ ہوا کو آلودگی سے بھی بچاتے ہیں، بارش لانے میں بھی مدد کرتے ہیں، اس لیے ہمیں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں درختوں کے، تو اس لیے ہمیں درختوں کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ سوال نمبر 4، حامد درخت کے ساتھ کیوں لپٹا؟ کیا سوال ہے کہ حامد درخت کے ساتھ کیوں لپٹا؟ جواب ہے، کیونکہ ایک آدمی کلہاڑی لے کر آ رہا تھا درخت کو کاٹنے کے لیے، تو حامد درخت کو بچانے کے لیے درخت سے لپٹ گیا اور اس آدمی سے کہنے لگا کہ درخت کو کاٹنے سے پہلے تمہیں مجھے کاٹنا ہوگا۔ تو جب حامد نے دیکھا کہ ایک شخص کلہاڑی لے کر درخت کو کاٹنے کے لیے آ رہا ہے درخت کی طرف، تو وہ فوراً درخت سے لپٹ گیا اور اس آدمی کو کہنے لگا کہ اگر تم درخت کو کاٹو گے تو اس سے پہلے تمہیں مجھے کاٹنا ہوگا۔ تو یہ ہمارے 4 کوشچن ہوئے۔ اب ہم کوشچن نمبر 3 کریں گے۔ مثال دیکھ کر الفاظ بنائیے۔ یہاں پہ پہلی مثال دی گئی ہے، اس کو دیکھ کے ہمیں کیا بنانے ہیں؟ الفاظ بنانے ہیں۔ دائیں پلس پھر دیا ہے، پھر بائیں، پھر از اکول ٹو دائیں بائیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دائیں کو پلس کا مطلب ہے جمع کا مطلب یہ ہے جمع، اردو میں اس کو جمع کہتے ہیں اس سمبل کو۔ تو جمع کا مطلب ہے جوڑنا، آپس میں ملانا۔ تو دائیں اور بائیں کو جب ہم جوڑ کے لکھیں گے تو یہ پورا بن جائے گا دائیں بائیں۔ اسی طرح سے نیچے ہے آگے کو جب ہم جمع کریں گے پیچھے کے ساتھ تو آ جائے گا آگے پیچھے۔ اوپر کو پھر جوڑیں گے ہم نیچے کے ساتھ تو آ جائے گا اوپر نیچے۔ سیدھے کو پھر ہم سادے کے ساتھ جب جوڑیں گے تو آ جائے گا سیدھے سادے۔ نیلے کو جب ہم پیلے کے ساتھ جوڑیں گے تو آ جائے گا نیلے پیلے۔ تو یہ ہمارے الفاظ بن جائیں گے۔ دائیں جمع بائیں سے بن جائے گا دائیں بائیں، آگے جمع پیچھے سے بن جائے گا آگے پیچھے، اوپر جمع نیچے سے بن جائے گا اوپر نیچے، سیدھے جمع سادے سے بن جائے گا سیدھے سادے، نیلے جمع پیلے سے بن جائے گا نیلے پیلے۔ اب کوشچن نمبر 4 ہے، نوٹ بک پر لکھیے۔ یہ آپ کو نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ جہاں درخت زیادہ ہوں وہاں اچھی خاصی بارش ہوتی ہے، ہوا صاف رہتی ہے، ماحول آلودہ نہیں ہوتا، بارش ہوگی تو زمین میں فصل اگے گی تو کھانا ملے گا۔ یہ سب جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کو اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، مثال دیکھ کر ہر لفظ کا متضاد لکھیے، یعنی ضد لکھنی ہے۔ آپ کو مثال دی گئی ہے، جیسے زیادہ کی ضد کیا آ جائے گی؟ کم، ہے نا، زیادہ اور کم۔ نقصان کا فائدہ، زمین کا آسمان، خوش کا غم یا غمگین۔ صحیح کا کیا آ جائے گا؟ غلط۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔